کرتے تھے انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے، انسان کسے کہتے ہیں، ان کو کچھ خبر نہ تھی۔ انسان کو جینے کا جو سلیقہ ہوا کرتا ہے انہیں کچھ معلوم نہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس زمین پر اتار کر جو اسلام کا درس دیا، جو اسلام کو پیش فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی گزاری، جب چلتے تو لگتا کہ انسان چل رہا ہے، جب بولتے تو لگتا کہ انسان بول رہا ہے، جب بیٹھتے تو لوگ کہتے کہ کوئی انسان بیٹھ رہا ہے، جب لوگ کھڑے ہوتے تو لگتا کہ کوئی انسان کھڑا ہو رہا ہے۔ لوگ جب اپنے پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس حالت میں بھی دیکھا کرتے تھے تو ان کے دل میں خیال آیا کرتا تھا کہ اس سے پہلے پتہ نہیں زندگی کی کتنے غلط اسلوب اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں زندگی جینے کا جو سلیقہ عطا فرمایا ہے، در حقیقت وہی اصل زندگی کا اصل سلیقہ ہے۔ اسی بات کو آپ اس آیت میں بھی فٹ کر سکتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کو ہم تک نہ پہنچایا تھا، جب دعوت و تبلیغ نہ کی تھی، اللہ کا حکم نافذ نہ ہوا تھا، اس سے پہلے لوگ عورتوں کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارا کرتے تھے وہ آپ 12 علماء کی زبانی یا کتابوں کی روانی سے معلوم کیا کرتے ہوں گے، لیکن جو ہی قرآن نازل ہوا لوگ طرح طرح کی زندگی اور جو غلط اسلوب طریقے سے زندگی گزارا کرتے تھے، جب اسلام نے زندگی گزارنے کا اسلوب دیا تو ہر ایک اعتبار سے انسان کو زندگی جینے کا طریقہ بتایا کہ آپ جب بچپنے کے عالم میں رہیں تو کس طرح زندگی گزارے، جب آپ بالغ ہو جائیں تو کس طریقے سے زندگی گزارے، جب آپ کی جوانی بالکل شباب پہ ہو تو کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، جب آپ کی زندگی ازدواجی زندگی ہو جائے تب کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، جب آپ کی عمر سن رسیدہ ہو جائے یعنی آپ کا قدم ضعیفی کے عالم میں پہنچنے لگے تو اس وقت کس طرح زندگی گزارنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ اسلام نے ہر ایک نتیجے کو، ہر ایک سلیقے کو، ہر ایک اعتبار سے ہمیں اس اسلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں کہ لوگ جب چھوٹے بچے رہا کرتے ہیں ان کے پاس کچھ مال و دولت ہوا کرتے ہیں، کوئی رشتہ دار دے دیا کرتا ہے تو ان کے پاس جو روپے پیسے ہوا کرتے ہیں وہ آپ اپنی ذمہ داری سے خرچ نہیں کر سکتے، اسی لیے کہ ان کی اجازت ہوا کرتی ہے، وہ بالغ نہیں ہوا کرتے ہیں۔ جب وہ بالغ ہو جائیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو واپس آپ کر دیں، اس کے بعد ان کی مصروفیت میں آپ خرچ کر دیں۔ لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے کہ شادی بیاہ میں یا کچھ اور فنکشن میں چھوٹے بچوں کو جو پیسے دیا کرتے ہیں وہ ان کے ماں باپ خرچ کر دیا کرتے ہیں، بھول جائیں، یہ حقوق العباد میں گرفتار ہوا کریں، اس کا خاص خیال رکھا کریں۔ تھوڑی زندگی اور آپ گزاریں، جیسے ہی بلوغت کے پاس آپ قدم رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم آپ کے اوپر نافذ ہو جائے گا، اور اپنی زندگی میں نمونہ عمل اسلام کو اپنے اندر پرونا ہوگا، نمازوں کی پابندی آپ کے اوپر عائد ہو جائے گی، حج و زکوٰۃ اگر آپ اس کی استطاعت رکھیں گے تو آپ کے اوپر نافذ ہو جائے گی، اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جو گزرے گا تو آپ کے اوپر رمضان کا روزہ فرض ہو جائے گا۔ اس طرح اور آگے زندگی گزارے، اس طرح اور آگے بڑھے تو جب آپ کی زندگی بالکل شباب کے عالم میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب اپنی زندگی کو پورے شباب پر لاتا ہے، جب اس کی زندگی پورے شباب پر ہوتی ہے تو جو نماز کے ارکان ہو، جو حج کے ارکان ہو، جو رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کا طریقہ اور ان کا اسلوب اور اس کا جو بھی فرائضی زندگی اور فرائضی ادائیگی ہو
ان تمام چیزوں کو ایک ہٹا کٹا نوجوان جو بالکل باشباب کے عالم میں ہو وہ پورے اچھے طریقے سے گزارا کرتا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو ایک نوجوان کی عبادت جتنی پسند ہوا کرتی ہے کسی اور زمانے میں اتنی پسند نہ ہوا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فریضہ ہم مسلمانوں پر نافذ فرمایا ان تمام چیزوں کی ذمہ داری ایک انسان جو بالکل شباب کے عالم میں ہوا کرتا ہے وہ کما حق نبھانے کی طاقت رکھا کرتا ہے. طاقت نہ ہو پھر بھی وہ انسان اتنی قوت ضرور نکال سکتا ہے, وہ اتنا ضرور پاور لا سکتا ہے, وہ اتنی استطاعت ضرور رکھ سکتا ہے کہ کما ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اپنے علم کی روشنی میں کرنے کی کوشش کر سکے. اگر آپ ضعیفی کے عالم میں چلے جائیں تو طرح طرح کی بیماریوں میں آپ ملوث ہو جایا کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ کاش ہماری زندگی جو شباب کے عالم میں گزری اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جایا کرتا, بہت زیادہ ہمارے اوپر رحمتوں کی بارشیں ہوا کرتی. لیکن وہ زندگی کھو جانے کے بعد جب بڑھاپے کا عالم ہوتا ہے تو لوگ صرف اپنے ہاتھوں کو ملا کرتے ہیں, صرف افسوس کا دامن ملا کرتے ہیں. اسی طرح زندگی گزارنے کے ہر ایک شعبے ہیں, اسی طرح ازدواجی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. جب انسان بالغ ہو جایا کرتا ہے تو اس کے اندر جو نفسانی خواہشات ہوتے ہیں وہ ابھرنے لگتے ہیں, وہ ان کی نظریں بکھرنے لگتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فانکحوا, نکاح کرو اور اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤ. جو تمہارے اندر وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس وسوسوں کو دور کرنے کے لیے جب تمہاری زندگی میں ایک شریک حیات ایک عورت کی شکل میں بن کر آ جائے گی تو تمہاری نفسانی خواہشات پوری ہو جائے گی اور تمہارے اندر کی جو خواہشات ہیں وہ دوسروں پر نہ جایا کریں گے. یعنی کہ جو غلط ارادے ہوا کرتے ہیں, یعنی کہ جو غلط دل میں خواہشات ہوا کرتے ہیں وہ اپنی ازدواجی زندگی کی وجہ سے پردہ پوشی ہو جایا کرتا ہے. ایک دوسرے سے انسان اپنی نفسانی خواہشات جب پوری کر لیں گے تو دونوں انسان میاں اور بیوی دونوں مل کر ہم لباس ہو جایا کرتے ہیں. وہ انسان ایک کا لباس, وہ ایک انسان ایک کا لباس ہو جایا کرتا ہے اور انسان اپنی زندگی میں جو گناہ سرزد ہونے والے ہوتے ہیں نفسانی خواہشات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کے ذریعے انہیں اتنا وسعت دے دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں طاقت دے دیتا ہے کہ وہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو اپنی اہلیہ کے ذریعے اپنی شریک حیات کے ذریعے اس نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بندہ بنتا ہوا نظر آتا ہے. آپ غور کریں گے کہ ایک انسان جب اپنی زندگی میں شادی کرتا ہے, نکاح کا پیغام لوگوں کو پہنچاتا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ اس کی ایک نئی زندگی, اس کی ایک نئی ذمہ داری, اس کے اوپر ایک نیا فرض لازم ہو جایا کرتا ہے. اپنے شریک حیات کا حقوق اور اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ رکھا ہے تو اس طریقے کے ذریعے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نکاح جیسے خوش اسلوب پیغام کو اس طریقے سے ڈھالا جائے, اس طریقے سے عمل میں لایا جائے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے کہ تم نکاح کرو, ہم تمہاری زندگی کو برائیوں سے پاک کر دیں گے. تم نکاح کرو, جو تمہارے کسب مال میں جو تمہارے اندر روزی کی کمی ہو اسے ہم پوری کر دیں گے. تو کتنا بڑا فائدہ ہے نکاح کا. لیکن ایک نئی زندگی کی شروعات ہوا کرتی ہے, لیکن ہمارے یہاں ماحول ہے, لوگوں کے اندر ماحول ہے کہ شادی میں جو ایک نئی نسل کی بنیاد رکھی جاتی ہے اسی میں
میں تمام طرح کے خرافات ہوتے ہیں، پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لوگ بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جو انسان جس کی شادی ہوا کرتی ہے، نئی نسل کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اس نئی نسل میں شیطانی وسوسے اور خیالات پیدا ہوتے ہیں، شیطان وسوسے ڈالا کرتا ہے، شیطان کو موقع مل جایا کرتا ہے کہ جس انسان کی نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، اصل بنیاد جو نکاح ہونے والا ہے، اسی میں انسان جب خرافات کرتا ہے، جب انسان زندگی نسل آگے چلنے والی ہے، اس کی بنیاد میں ہی جب گڑبڑی ہو، تو جب انسان آگے بڑھتا ہے، اس کے گھر میں ننھے منھے جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں، جب طرح طرح کی بیماریوں میں ملوث ہوتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں ملوث ہوا کرتے ہیں، طرح طرح کے باتیں ان میں پائی جاتی ہیں، تب وہ در بدر بھٹکتے ہیں، لوگوں سے شکایت کرتے ہیں، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو جایا کرتا ہے، کوئی انسان کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو جایا کرتا ہے، تو اپنے آپ کو کوستا ہے اور اپنے آپ پر شرمندگی اختیار کرتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کون سا گناہ کیا کہ ہمارے اولاد کے اندر یہ کمی آ گئی، ہمارے اولاد کے اندر یہ کمی آ گئی، اس کے اندر اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کے اندر تربیت جو ماحول ہونا چاہیے وہ اچھا نہیں ہے، ان کے اندر جو سلیقہ ہے وہ اچھا نہیں ہے، اس کے اندر جو تربیت ہونی چاہیے، جو اسلام جو فریضہ انجام دینے کا حکم نافذ فرمایا ہے وہ سلیقہ نہیں ہے، طرح طرح کی شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ اس بات کو بھول جایا کرتے ہیں کہ جس وقت اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اس بنیاد کے وقت ہم نے کس طریقہ کو انجام دیا تھا، کیا شریعت اسلام نے جس طریقے کو نافذ کیا ہے، کیا شریعت اسلام نے جس طریقے کو کہا ہے، کیا اس طریقے کو ہم نے اپنایا، کیا اس طریقے پر ہم نے عمل کیا، کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ نکاح میں یہ کام کرو، اس طرح نکاح کرو، اس طرح نکاح کا پیغام دو، جب شادی کرو تو شادی کے یہ طریقے ہونے چاہیے، کیا تم اس طریقے پر عمل کیے، کیا تم اس طریقے کو اپنی زندگی کا نمونہ عمل بنایا؟ نہیں، بالکل اس سے الگ تھلگ ہو کر دنیاوی رسم و رواج کے اعتبار سے اپنی شادی بیاہ کرتے ہیں، اور شادی بیاہ کے بعد جب اپنے بچوں میں طرح طرح کے خرافات دیکھتے ہیں، اسلامی زندگی کے خلاف طرز زندگی دیکھتے ہیں، تب شکایت کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھال کر گزارا، لیکن ہمارے بچوں کے اندر اتنی خرافات کہاں سے آ جایا کرتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے، اسی لیے میں اس محفل کے ذریعے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شادی کے رسم و رواج جس طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہے، سلیقہ بتایا ہے، جو اسلامی زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا ہے، اس زندگی کو شادی میں بھی نافذ کریں اور نکاح میں بھی نافذ کریں، اس کے بعد اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے امید ہے کہ جو دل میں ہمارے نیک خواہشات اپنے اولاد کی طرح ہوتی ہے، اپنے اولاد کے لیے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور پوری عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہم مانیں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، تو جو ہم امید رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس امید کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پورا عطا فرمائے گا۔ میں انہیں چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس بات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہوں، استغاثہ پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سے بولنے میں، آپ سے سننے میں جس طریقے سے بھی کچھ غلطیاں خامیاں ہوئی ہوں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں، ہم بھی پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حق بولنے، ہمیں حق سننے اور حق پر عمل کرنے اور طریقہ اسلام جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے، اس طریقے پر زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔